خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو تصور خان ٹی کا بہت بہت سلام قبول ہو، اور خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم آج ایک مرتبہ پھر مکاشفہ میں، جو خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، جو انہوں نے اپنے پاک فرشتہ کے وسیلہ سے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، اور کہا کہ ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو ایشیا میں رہتے، ایشیا کوچک اس وقت تھا، وہاں پر رہتی ہیں، ان کو خدا یسوع مسیح کا پیغام لکھا جائے، بھیجا جائے، تاکہ وہ آنے والے دنوں میں خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد اور نئے یروشلم میں جانے کے لیے، اور ہوا میں خدا یسوع مسیح کا بادلوں پر استقبال کرنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر تھیوترا کی کلیسیا کو دیکھ رہے ہیں، اور آج اس کا دوسرا پارٹ ہے، کیونکہ اس کا خط بہت لمبا تھا، اس لیے ہم نے پچھلی قسم میں کچھ باتیں کی اور کچھ تفصیل بھی اس کی بیان کی، لیکن آج ہم اسے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے پیارے بیٹے شان الحق کا، جو امریکہ میں ہے، جن کا تعلق پشاور سے ہے، اور وہ اس وقت امریکہ میں اپنی ایجوکیشن بھی مکمل کر رہے ہیں، اور دنیا داری کے حوالے سے جو ہے اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح میں اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ ترکی گئے، انہوں نے میرا بتایا، انہوں نے کہ سارے میسیجز دیکھتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، اور بتا رہے تھے کہ جب لاسٹ ایئر وہ اپنی ماما کے ساتھ، اپنی مدر کے ساتھ ترکی کے دورے پر گئے، تو انہوں نے 7 کلیسیاؤں کے ان علاقہ جات کا وزٹ بھی کیا، اور اسپیشلی تھیوترا کی کلیسیا کے علاقے میں بھی وزٹ کیا ہے، جو آج وہاں پر جو گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ میں نے تصاویر بنائی تھی، کچھ تصاویر شان نے بھی بھیجی ہیں، اپنی مدر کے ساتھ بھی بھیجی ہیں، اور ان کی اجازت ہی کے ساتھ یہ تصاویر میں یہاں پر ساتھ لگا رہا ہوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نوجوانی میں میرے نوجوان جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہیں، جو بائبل مقدس کا ریگولر مطالعہ کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے گہرے بھید کو، گہری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کو اس کی دوسری آمد کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، شان الحق نے جو تصویریں بھیجیں، وہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ خوش نصیب ہیں آپ، شان، آپ کی مدر، اور وہ سارے لوگ جو وہاں پر وزٹ کر کے آتے ہیں، اور ان تاریخی مقامات کو دیکھتے ہیں جن کے حوالے جات بائبل میں موجود ہے۔ میں نے پچھلی قسم میں بتایا تھا کہ بائبل ایک الہامی مقدس کتاب بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں دنیا کے ہر موضوع پر جس پر آج تحقیق ہو رہی ہے، جس پر آج باتیں ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ وہاں پر موجود ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ باتوں میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بائبل میں بیماریوں کا ذکر، تو بیماریاں جو آج زمانے میں ہیں وہاں پر سب کچھ بائبل میں موجود ہے، اور وہاں پر ان کا علاج بھی بدرجہ عطا موجود ہے۔ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اگر میں ان کا ذکر کرنے شروع ہو گیا تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا چلا جائے گا۔ تو آج ذکر کرتے ہیں تھیوترا کی کلیسیا کے، اس کا دوسرا پارٹ ہے، اور اگر ویڈیو کچھ تھوڑی سی ویڈیو میں آڈیو کا اگر تھوڑا سا مسئلہ ہو تو وہ ذرا دیکھ لیجیے گا، کیونکہ میں نے مائک نہیں تھا لگایا، جو اب میں دوبارہ مائک جو ہے وہ لگانے جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے گا ان ساری چیزوں کو تھیوترا کی کلیسیا کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ایک ڈیتھ ٹریپ میں جو ہے وہاں پر مبتلا ہو گئی، اس ٹریپ میں آ گئی، اس جال کے اندر آ گئی جو موت کا شکنجہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر وہی رنگ چڑھا لیے تھے جو دنیا داری کے رنگ ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی قسم میں بتایا تھا کہ آج ہم 2000 سال کے بعد ہم خود کو ان کلیسیاؤں میں دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی کلیسیا ہوگی وہ انہی 7 کلیسیاؤں کے اندر ہوگی۔ ان کلیسیا سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے
انہی کلیسیا میں سے کوئی ایک ہے. جیسے تھیوترا کی کلیسی جس نے اپنے آپ پر وہی رنگ چڑھایا کہ جو وہاں پر دھاگوں کو رنگنے کا رنگ جو ہے بزنس جو ہے کاروبار ہوتا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائبل میں رسولوں کے اعمال میں تھیوترا کا ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر آیا جہاں لدیا نام کی خاتون تھی جو وہاں پر سب سے پہلے مسیح خداوند پر ایمان لے کر آئی. پولس رسول کے ساتھ اس کی ملاقات بھی ہوئی. پھر بعد میں پولس رسول نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ کرمز بیچنے والی خاتون تھی، لیکن بہت بڑی خاتون تھی. رنگ رنگنے کا بھی، دھاگے رنگنے کا بھی اس کا بزنس تھا، کام تھا، لیکن خدا یسوع مسیح پر ایمان لائی اور پولس رسول اور کلیسیا کو وہاں پر مضبوط کیا. اور پہلی خاتون، پہلا بندہ، پہلا شخص تھا، پہلی فرد تھی کہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئی. ورنہ باقی کلیسیا نے جو وہاں پر بنی اور بعد ازاں جب مکاشفہ کا وقت آیا تو اس کے بارے میں وہاں پر خدا یسوع مسیح نے ان سے اس کلیسیا سے شکایت بھی کی. وہ شکایت آج ہم سے بھی ہے کہ ہم نے چرچ کو دنیا داری کے اندر جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں چرچ کو اور دنیا داری کو، جہاں کو الگ رکھنا ہے. آج میں بتاؤں کہ پچھلی قسم میں بتایا کہ چرچز میں دنیا داری کے پروگرامز ہونے لگتے ہیں، اور ایک اور چیز جو ہے جو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ جو کلام پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیک کٹنگ کی رسم ہوتی ہے، تو وہ جو کلام کا وہ جو اثر ہوتا ہے، وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ چاہے کرسمس ہو، چاہے ایسٹر ہو، چاہے کچھ بھی چیزیں ہوں، تو یہ کیک کٹنگ اور یہ ہار پہنانے کی اور ویلکم کرنے کی اس ساری رسم کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. ہاں، سمپلی الفاظ میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، الفاظ بہت بڑا زور رکھتے ہیں. تو الفاظ ہی کے ذریعے آنے والے دوستوں کو، آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید اگر کر دیا جائے تو میرے خیال میں وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ تاکہ چرچ کا ڈیکورم جو ہے وہ خراب نہ ہو. تاکہ اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ لیکچر کے بعد خدا یسوع مسیح کے اور زندہ کلام کو شیئر کرنے کے بعد یہ جو رسم ہوتی ہے کیک کٹنگ کی اور باقی چیزوں کی جو ہوتی ہے، میرا ذاتی یہ خیال ہے، میں کسی دوسرے پر اپنے خیالات جو ہے وہ منتج نہیں کرنا چاہتا، نہ ان کو ٹھونسنا چاہتا ہوں. ہر ایک اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک دنیا داری کا حصہ ہے جو ہم چرچ کے اندر لے آئے ہیں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جس وقت پھر خدا یسوع مسیح کا کلام جو ہے وہ شیئر کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ جو رسومات ہوتی ہیں اس میں وہ سارے اثرات جو ہے وہ ختم ہو کر لوگ جو ہے کیک کے پیچھے، لوگ کھانے کے پیچھے جو ہے وہ ساری توجہ جو ہے وہ اپنی اس طرف لے جاتے ہیں، تو وہ کلام کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. میرے خیال ہے کہ جو ہی کلام ختم ہو، چرچ ختم ہو، سب کو باہر نکل کر خدا یسوع مسیح کی سلامتی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہونا چاہیے. اور گھروں میں جا کر قطعاً یہ مت چرچ میں ہوئی باتوں کو، کلام کو شیئر کریں، کلام کو ڈسکس کریں، کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کسی دوسرے شخص کو، کسی دوسرے کے بیہیویئر کو، کسی دوسرے کے رویوں کو، کسی دوسروں کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، بولنے کو ڈسکس کرنے کی بجائے اور اسے تختہ مشق بنانے کے بجائے میرا خیال ہے کہ کلام کی باتوں کی طرف زیادہ توجہ دی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اور اپنی زندگیوں میں اس دن کے کلام کے حوالے سے ہمیں زیادہ خیال اور زیادہ سوچ و بچار کرنی چاہیے. بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اور جو گھروں میں نہیں گئے ہوتے چرچ، ان کے ساتھ کلام شیئر کریں کہ آج کلام یہ ہوا، اس میں ہم اور کیا سیکھ سکتے ہیں.
میرے خیال میں یہ اس طرح سے کرنے سے بہت بڑی تبدیلیاں بھی آئیں گی اور بہت بڑی زندگیوں کو ہمیں بدلنے کا موقع بھی ملے گا۔ تھیوترا کی کلیسیا جو ایک ڈیتھ ٹریپ میں آ گئی اور خود کو موت کے شکنجوں کے حوالے کر دیا، بہت سارے لوگ پھر بھی بچے رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پچھلی قسط میں بتایا کہ وہ جو منورہ ہے جس میں 7 دیوے ہیں اور اس میں 3 ایک طرف اور درمیان میں تھیوترا ہے، اور 3 کلیسیاں جو پہلے تھیں، ان کلیسیاؤں کے بعد جو سردیس کے بعد تھیوترا کے بعد سے شروع ہوتی ہیں، وہ آج تک ان کے اندر دنیا داری اور چرچ اور باقی ساری چیزیں جو ہیں، بہت ساری بدعتیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو گئیں۔ تو آج کلیسیا جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن میں خدا یسوع المسیح سے، خدا سے اور روح القدس سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کلام مقدس کے مطابق اور پاک کلام کی ان سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو خدا چاہتے ہیں، جو یسوع جی چاہتے ہیں، جو روح پاک چاہتی ہیں۔ میں آپ سب کے لیے بھی وہی پاک روح مانگتا ہوں، چاہتا ہوں۔ خدا یسوع المسیح کے تخت پر سے جو 120 کی جماعت پہ نازل ہوا، خدا آپ سب پر بھی اپنا رحم کرے، کرم فرمائے، آپ کے خاندانوں پر رحم و کرم فرمائے، اور آپ کو کلام مقدس کی سچائیوں کو پوری طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی، کیونکہ میں نکما اور بے وجود اور بے سمجھ ہوں، مجھ میں فہم نہیں، عقل نہیں، یہ میں خدا سے مانگتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں کہ خدا یسوع المسیح اپنے تخت پر سے مجھے عقل، دانش اور فہم عطا فرمائے کہ میں اس کے گہرے کلام کو اس حد تک سمجھ سکوں کہ میں زندگیاں سنوار سکے۔ اور ہم سب، میں نے کبھی اپنی بڑھائی کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور ہم سب اور سارے ایماندار جو ہیں اپنی زندگیوں کو ایک نئے انداز میں جو ہے ڈھال سکیں، اور ہم سب پاک روحیں بن کر خدا یسوع المسیح کی دوسری آمد کا انتظار کریں، اور ہم بادلوں پر اس کا استقبال کرنے والے ہوں، اور نئے یروشلم میں خدا یسوع المسیح کے پاک دیدار کے اہل ہو سکیں۔ یہ آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں۔ تھیوترا کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ جو دنیاوی لالچ، حرص، دنیا داری اور مفاد پرستی اور بدعت اور دنیاوی رنگ اس نے اپنے اوپر ایسا چڑھایا کہ آج 2000 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سارے رنگ اس قدر گہرے ہو چکے ہیں کہ آج بیشتر کلیسیاں اپنے اوپر وہی رنگ چڑھائے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسی کلیسیاں بھی ہیں کہ جو دنیا داری کے اندر رہ کر مختلف بدعتوں میں گر کر مختلف طرح کی تعلیمات دے رہی ہیں، جن کی تعلیمات ہمارے خدا نے، ہمارے یسوع المسیح نے اور روح پاک نے قطعاً ہمیں نہیں بتائی۔ میں صرف ایک اور، جیسے شروع میں نے کہا کہ ان بدعتوں کو ہمیں حل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کیونکہ کرسمس ایسٹر پر جیسے میں نے کہا کہ چیزیں آ جاتی ہیں، کیک کٹنگ ہو جاتی ہے، باقی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے تو میرا خیال ہے اس سے کسی کی ناراضگی نہیں ہے، نہ خدا ان کے تخت پر سے ہماری ناراضگی آئے گی، کیونکہ وہ عمل چاہتے ہیں اور ہمارا عمل کلام مقدس کے مطابق چاہتے ہیں۔ اب ایسے فیسٹول آگے ہیں کہ جو ہم چرچز میں منا رہے ہیں، اور $1 ملین کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے قریب ترین رہنے والے افراد کے مذہبی عبادت گاہوں میں کیا ایسے فیسٹول ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پر ایسے کلرفل فیسٹول منائے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر عبادات کے علاوہ کیا وہاں بھی یہ 14 اگست اور اس طرح کی دوسری رسومات پر کچھ فیسٹول ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو ہمیں کیا کہ ہم وہاں پر کن لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے جو ہے قوم کی بیٹیاں اور
جو کچھ پیش کر رہی ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے، اور میرے نوجوانوں کو اس چیز کو سمجھنا اور وہ انتہائی اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، شاید اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہو، نہیں کیا، دوبارہ سے کر رہا ہوں، کہ کوئی ہمارے ہی پاکستان کے پنجاب کا کوئی چرچ ہے، بس اسے چرچ ہی کہیں گے کیونکہ انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے، اس کو چرچ کا نام دیا ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے شادی کا پروگرام رکھ لیا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تھیوتھرا کی کلیسیا پر کیوں خداوند ناراض ہیں، وہ اسی لیے ناراض ہیں کہ انہوں نے ایزبل کی طرح، اس نے کہا کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا، مطلب ایزبل کو رہنے دیا، اس کی تعلیمات کو رہنے دیا کہ جو وہ اپنے مذبح پر، اپنے دسترخوان پر اپنی دیگر رسومات مناتی تھی اور بتوں کا، اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں اپنے نام نہاد نبیوں کو بلاتی تھی، اور اسی میں بھی خدا کے نبیوں کو بھی اس نے ملا لیا اور کھانا کھلائے اور کھانا کھلاتی تھی، اور ان کو حرام کاری پر مجبور کرتی تھی، اور حرام کاری کے مواقع ان کو دیے جاتے تھے۔ یہی بالعام کی تعلیم تھی جو وہاں پر اسرائیل میں آئی، اور خدا نے ہزاروں اسرائیلیوں کو مارا۔ اب اس ویڈیو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر پیچھے چرچ کا بینر لگا ہے، ظاہر ہے کچھ اسی طرح کا چرچوں کا، بڑے چرچز، تمام چرچز ہیں، میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر جو بینر پیچھے لگا رکھا تھا، چرچ کا نام بھی لکھا ہوا تھا، کراس بھی بنی ہوئی ہے، باقاعدہ طور پر ہے، لیکن شادی کی رسم ہو رہی ہے، اور وہاں پر فلمی گانے لگا کر وہاں پر ڈانس ہو رہا ہے، اسی کے اندر کھانا کھایا جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے میں تمام پاسٹر صاحبان سے ان سے التماس کروں گا کہ یہ چرچز میں ایسی میں کبھی رسم نہیں کہوں گا، میں کبھی حرکات کہوں گا، کہ ایسی کبھی حرکات اور قابل مذمت حرکات وہاں پر فیسٹیول نہ ہونے دیں پلیز، کیونکہ اس سے ایمان میں بڑھاوا نہیں ہوتا۔ تعلقات تو بن جاتے ہیں، ہماری کلیسیا کے کچھ لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں خدا کی ناراضگی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج تھیوتھرا کی کلیسیا کو لکھے گئے خط میں سے اس کا پہلا ہم آغاز کرتے ہیں، کہ جس میں خداوند فرماتے ہیں کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس شک اس میں ہم نے ایزبل کے حوالے سے بات کی، اب اور یہ جو ہے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ خداوند لادو کے بیٹے پر، گدھے کے بچے پر بیٹھے، حلیمی کا نشان ہے گدھا، اور اس پر خداوند یسوع المسیح بھی تشریف لے کر آئے تھے، گدھے پر بیٹھے تھے، لیکن اب وہ گھوڑے پر سوار انصاف کرنے والے خدا جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب وہ انصاف کریں گے، اب وہ اپنی دودھاری تلوار سے جو ہے انصاف کریں گے، وہاں پر خون کی ندیاں بھی بہیں گی۔ یہاں پر بھی ہے، پچھلی قسم میں نے ذکر کیا کہ میں ان کے بچوں کو ماروں گا، تو یاد رکھ لیں اب لحاظ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے خداوند ہیں۔ میں ایک بات یہاں پر بتاتا چلا جاؤں کہ ایک نامی گرامی وکیل تھے، ان کے گھر ایک بیوہ خاتون کام کرتی تھی۔ اس کا بیٹا جو ہے کبھی چرس میں نشے منشیات میں پکڑا جاتا تھا، کبھی چوری چکاری میں پکڑا جاتا تھا، کبھی کسی جرم میں پکڑا جاتا تھا، کبھی کسی جرائم میں پکڑا جاتا تھا۔ وہ خاتون اسی وکیل کے پاس جاتی اور وہ وکیل اس کو چھڑا لیتا تھا، سنگین سے سنگین جرائم سے بھی وہ اس کو بچا لیتا تھا، چھڑا لیتا تھا۔ اس طرح وہ بچہ بھی بڑا ہوتا چلا گیا، چوری چکاریوں کی اور جرائم کی عادت پختہ ہوتی چلی گئی، وہ بڑا نامی گرامی بن گیا، چور بن گیا، اور وکیل صاحب بھی ترقی کرتے کرتے جج بن گئے۔ ایک دن اس کا بیٹا ایک بہت بڑے جرم میں پکڑا جاتا ہے، تو وہ خاتون کہتی ہے اب تو میرا مالک جو ہے وہ جج بن گیا ہے، اب تو وہ اس کو چھڑا لے گا۔ وہ جاتی ہے اس کے پاس،
جب مقدمہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اسے موت کی سزا دیتا ہے۔ وہ بیوہ خاتون اسے کہتی ہے کہ جب تم وکیل تھے تو اس نے کتنے کتنے جرم کیے، تم نے اسے چھڑا لیا، بچا لیا، اب میرے بیٹے کو موت کی سزا کیوں دی؟ اس نے کہا اس وقت میں تمہارا طرفدار تھا، تمہارا وکیل تھا، اب میں جج ہوں، اب میں انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوں، اب میں انصاف کروں گا، اب میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اب میرے اور آپ کے مسیحا جج کی کرسی پر بیٹھ چکے ہیں، اب انہوں نے انصاف کرنا ہے۔ قطعاً مت سوچئے کہ اس کے خون بہانے سے ہم بچ گئے۔ ہاں بچ گئے کسی وقت، لیکن جب تک وہ ہمارے وکیل تھے، اب وہ وکیل نہیں ہیں ہمارے، اب وہ جج بن گئے ہیں، اب وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور دنیا کا انصاف کریں گے۔ اس لیے اس بیوہ کے بیٹے کی طرح مت بنیے، نہ اس بیوہ کی طرح سوچئے کہ جب وکیل تھا تو بچا لیتا تھا، اب تو جج ہے، اب تو لازماً بچائے گا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اب وہ انصاف کرے گا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا، ایزبل کے حوالے سے دیکھا، اور اب تفصیل سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ دوسرا باب ہے مکاشفہ کا 20 سے 23 آیت میں ایزبل کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے سلاطین 16 باب اور 31 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر اسرائیل کا بادشاہ اخیاب نے سیدونی بادشاہ کی، سیدا کی بیٹی سے، کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا کہ ایزبل ایکچولی تھی کون، کہاں سے آئی تھی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس وقت پہلا سلاطین 16 باب 31 آیت پڑھیں گے تو وہاں پر آتا ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ اخیاب نے سیدانی بادشاہ کی بیٹی ایزبل سے شادی کی تھی۔ اب ایزبل کیا تھی؟ بال کی پجارن تھی۔ ان کے محل میں ایک بہت بڑا مندر تھا، اس شہر میں بھی بہت بڑا مندر تھا، بال کا بہت بڑا مندر تھا، جہاں حرام کاری ہوتی تھی، جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں پر بال کے لیے خون کی قربانیاں دی جاتی تھیں، جہاں پر زندہ بچے جو ہیں وہ قربان کیے جاتے تھے۔ اور جب وہ بال کی پجارن جو ہے وہ اسرائیل کے اندر آئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے محل کے اندر یسریت بنائی، مندر بنایا، اور وہاں پر وہ اس کی پوجا کرنے لگی۔ اس نے اپنے نبی وہاں پر نام نہاد اپنے مقرر کر دیے، اور وہیں پر اس نے خدا کے نیک بندوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور جو انکار کرتا تھا اسے وہ موت کی سزا دیتی تھی۔ اور اس نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس وقت جان سے مارا، شہید کیا، اور اسی لیے تو ایلیاہ بھی بھاگ کر دوڑ کر چھپ گیا اور کہا کہ ایزبل نے خدا کے سارے بندوں کو مار دیا۔ تو اب ایزبل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیدانی بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اسرائیل کے بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی کی۔ پچھلی قسط میں نے بتایا تھا، یورپا کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ٹیرا کی شہزادی تھی جس کا نام یورپا تھا، اور آج یورپ جو ہے اسی کے نام پر ہے، اور آج یورپین یونین کا جو نشان ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، کیونکہ وہ شہزادی تھی وہاں پر، اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی دیوی بھی تھی۔ لیکن تاریخ میں جس وقت بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ یورپا اور ایزبل ایک ہی خاتون کے دو نام ہیں، وہ ان کی ایزبل تھی، وہ ان کی یورپا تھی، تو یہ ایک ہی خاتون ہے، ایک ہی ثبوت ہے، کیونکہ ایزبل کا تو ہمیں اتا پتہ ملتا ہے، لیکن یورپا کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں ملتا۔ تاریخ اس بارے میں، باہر کی تاریخ بھی اس بارے میں، یورپ کی اپنی تاریخ بھی اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ لیکن آج یورپ میں جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، اندرونی طور پر ہو رہا ہے، وہ تمام وہی کچھ ہو رہا ہے جو یورپا یا جو ایزبل کرتی تھی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ جو لوگ آپ میں سے یورپ گئے ہیں، یورپ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ
ہر بازار میں ہر تیسری چوتھی شاپ جو ہے یا تیسرا چوتھا فلیٹ جو ہے وہ اسی طرح کی کالے جادو، کالے علم اور روحوں کو، نام نہاد روحوں کو بلانے اور اس کا کاروبار اور دھندا کرنے اور قسمت کا حال بتانے، کارڈز کے ذریعے حال بتانے، لکیروں کے ذریعے حال بتانا اور شیطانی روحوں کو بلا کر ان کے ذریعے سے جو ہے آپ کے مسائل کا حل ڈھونڈنے والی جو ہیں وہ لوگ وہاں پر مل جائیں گے۔ آج یورپ کا یہ حال ہے، یہ وہی حال ہے کہ جو تھیوتھرا کی کلیسیا نے روم سے شروع کیا تھا، یورپ سے شروع کیا تھا، اور وہ آج پوری دنیا میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں خود کو جب بھی دیکھنا ہوگا انہی 7 کلیسیاؤں کے اندر سے دیکھنا ہوگا۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایزبل جو ہے وہ بدی کی ماں گردانی جاتی ہے، کیونکہ وہی ہے کہ جس نے اسرائیل کے اندر بھی بدی لانے کی کوشش کی اور محل میں بیٹھ کر بادشاہ کو بھی مجبور کیا کہ وہ بال کے بڑے بڑے مندر بنائے اور ان کی پوجا کو سرکاری سطح پر جو ہے وہ بنایا جانے لگا۔ اس لیے اسے بدکاری، حرام کاری اور بدعتوں کی ماں جانا جاتا ہے۔ اب ایزبل کے جو ہیں وہ جو لغوی معنی ہیں، جو الفاظ کے معنی ہیں وہ پاک کے ہیں۔ ایزبل کا لفظی معنی جو ہے وہ پاک ہے، لیکن وہ ایک ایسی خاتون تھی جو بال کی پجارن تھی، محل میں یہ سریت بنائی، وہاں پر قربانیاں، زندہ بچوں کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ اس نے خدا کے نبیوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کو خدا سے دور کرنے میں اس نے اس وقت جو ہے اخیب کے زمانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اسرائیل خداوند سے دور ہوتے چلے گئے اور ہر وقت اس کے پاس کہا جاتا ہے کہ 850 جھوٹے نبی جو ہیں اس کے پاس سے، جو ہر وقت صبح دوپہر شام اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، اور وہاں پر اس نے بنی اسرائیل کے بہت سارے پاک لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نبی کا درجہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور کہا کیا جاتا تھا یہ کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے مذہب میں رہو، ہم اپنے مذہب میں رہتے ہیں، لیکن کھانا آپ کھائیں گے تو کھانا ہے، یہ تو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، لیکن بتوں کا کھانا کسی طور بھی روا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ خدا کے کمزور دل اور کمزور ایمان والوں کو ساتھ ملانے میں پیش رہی اور اسرائیل سے وہ ایسی بدعت کروائیں، ایسے گناہ کروائے کہ جن کا اس سے پہلے اسرائیل کے بادشاہوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مجسمے گناہ تھی، کیونکہ محل کے اندر سرِ عام تمام رئیسوں کے ساتھ، تمام امیروں کے ساتھ، نہ صرف وہ خود گناہ میں ملوث ہوتی تھی بلکہ وہ سرِ عام وہاں پر محفلیں جمتی تھیں۔ اس طرح کی محفلیں ہوتی تھی کہ جہاں بدعت اور حرام کاری اور گناہ ہوتا تھا۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے، خود کو نکالنا ہے ان تمام بدیوں سے، ان ساری چیزوں سے، اور ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں اس وقت بھی ایزبل نے آمیزش کروائی، خدا کے بندوں کے درمیان آمیزش کروائی، اور اپنے جھوٹے نبیوں کے ساتھ خدا کے نبیوں کو ملا کر اس نے ایک نئی چیزیں تخلیق کرنا چاہیے اور بنی اسرائیل سے گناہ کروایا۔ خدا کے لوگوں کو جادوگری، بدکاری، حرام کاری، جھوٹ اور ہر طرح کے کام میں اس نے ملوث کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو خدا کی عبادت سے منع نہیں کرتی تھی، وہ بالکل بھی نہیں کہتی تھی کہ تم اپنے خدا کی عبادت نہ کرو، لیکن وہ ان کو بتوں کی قربانیاں کھانے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ مدعو بھی کرتی تھی اور لوگ بڑے شان و خشوع کے ساتھ جو ہے وہاں پر محل میں جاتے کہ بادشاہ نے، ملکہ نے ہمیں بلایا ہے، آج
یہاں بھی کیا ہوتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں بندے نے بلایا ہے، ہم اپنے چرچ میں فلاں بندے کو بلا رہے ہیں، وہ اس کا رتبہ سرکار میں یہ ہے اور اس کا رتبہ سرکار میں وہ ہے۔ لیکن کیا یہ کلام کے مطابق ہے؟ کلام کے الہی کلام کے مطابق ہے؟ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ یہی شیطانی کاوشیں تھیں جو ایزبل کر رہی تھی، اور بنی اسرائیل ایزبل کے جانشے میں آگے وہ سریعام کہا کرتے تھے ہیکل میں بھی آ کر کہ ایزبل جو ہے وہ ہمیں خدا کی عبادت سے منع نہیں کرتی ہے، وہ ہمیں خدا کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے جانور بھی مہیا کرتی ہے۔ لیکن ساتھ وہ کیا کرتی تھی؟ ساتھ وہ بلعام کی تعلیم کیا تھی؟ بلعام نے یہی تو کیا تھا، اس نے کہا کہ ان کے درمیان عورتوں کو بھیج دو، ان کے درمیان اپنے لوگوں کو بھیج دو، اور وہ گئے اور ان کے ساتھ خلط ملط ہو گئے، اور خدا کی زندہ کلام کی تحقیر کی بنی اسرائیل نے، اور پھر اس کا انجام جو کچھ ہوا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ اب جو کچھ ایزبل کے زمانے میں ہوا، وہاں سے چلتا چلتا وہ تھیوترا کی کلیسیا میں آیا، اور تھیوترا کی کلیسیا کے بعد پھر سردیس میں اور فلدلفیا اور باقی کلیسیا میں، اور وہاں سے لے کر آج تک یہی سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تھیوترا کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط انتہائی اہم ترین خط ہے، کیونکہ یہ درمیان میں ہے، جس نے تقسیم ڈالی، اور اسی تقسیم کو، اسی تعلیم کو، خدا کی اسی تعلیم کو جس کو تقسیم کیا گیا، اس کو ہم نے دوبارہ سے اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن یہاں خدا میں نے بتایا نا کہ وہ انتہائی غصے میں ہے، اور 23ویں آیت میں کہتے ہیں اور میں اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ دیکھیں، بچوں کو جان سے مارنا انتہائی قدم ہے۔ مصر میں کیا ہوا تھا؟ مصر میں انتہائی آفتیں آئیں، لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا، لیکن پھر خدا اس مرحلے پر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن پھر جب فرعون کے گھر سے لے کر نیچے تک کے گھروں میں ماتم بچھا، ان کے بچے، اکلوتے بیٹے جس وقت جان سے مارے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے جانے دیا۔ تو دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان تعلیمات کو سمجھنے کی، جو حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کاموں کی طرف نہ جائیں کہ جس میں تھیوترا کی کلیسیا جو ہے وہ اس نے جانے کی کوشش کی۔ اب نصیحت ہے، اس میں ایک نصیحت بھی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہم تھیوترا کو لکھے گئے خط میں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے غضب سے بچانا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو وہاں پر کچھ لوگ تھے، آج بھی ہیں، خدا یسوع کہتے ہیں کہ میں تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے، انہیں ہماری برداشت کا پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم کتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ تھیوترا کی کلیسیا کو جانتے تھے کہ وہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ اور کیونکہ وہاں پر جو شیطانی باتوں پر، شیطان کے باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، جو ایزبل کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ بڑی تکلیف اٹھاتے تھے۔ وہ پہلے ہی تکلیف اٹھا کر بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اگرچہ اس زمانے میں، تھیوترا کے زمانے میں، جیسے میں نے پچھلی قسط میں کہا، اس کو ذرا جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں ذرا، کہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ ہے کہ تھیوترا کی کلیسیا جو ہے وہ زمانے میں رنگنے سے پہلے ایمانداروں کی اس میں شامل ہوتی تھی، لیکن بعد میں جب وہ شیطان کی باتوں میں چلے گئے تو انہیں آرام ملا، رومن حکومت کی طرف سے آرام ملا، کیونکہ تب تک مسیحیت
روم کا سرکاری مذہب بن چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ تکلیف میں تھے کہ جو ان رسومات میں حصہ نہیں لیتے تھے وہ تکلیف میں تھے۔ تو خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میں تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ وہ آج ہم پر بھی اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، وہ اتنا ہی ہمیں آزمائش، خداوند کہتے ہیں کہ خداوند کبھی نہیں آزماتا ہے، ہم خود اپنی خواہشوں کے بوجھ تلے دب کر ہم آزمائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم آزمائش کی اس گھڑی میں داخل نہ ہو پائیں جس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے جواب دہی ہونا پڑے اور کلام مقدس میں سے اور برہ کی کتاب میں سے ہمارے نام کاٹے جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن ساتھ ہی انہیں کہتے ہیں کہ میرے آنے تک اس کو تھامے رہو، اور پھر انعام بھی ہے، قوموں پر اختیار دوں گا۔ یعنی دیکھیں میرے اور آپ کے جو خداوند ہے، جو انہوں نے کلام دیا وہ سچا اور برحق ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا اس میں کہ وہ ہمیں قوموں پر اختیار دیں گے، وہی جو ان کے کلام پر عمل کریں گے، کہ وہ پاک لوگ جو ہیں دنیا کا انصاف کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات، میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ آپ کے لیے اور میرے لیے آج کے دن کی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جب آپ یہ پیغام سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو صبح کا ستارہ دیں گے، کیونکہ رات جس وقت ختم ہوتی ہے اور صبح جس وقت صبح کاذب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر صبح کے ستارے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں صبح کا ستارہ دوں گا، اور میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ ارے خدا یسوع المسیح کو ہماری زندگی میں دے دیں گے۔ خدا یسوع المسیح خود آنا چاہتے ہیں صبح کا ستارہ بن کر، روشنی بن کر، اندھیروں کو ختم کر کے اور اس اسیری کو ختم کر کے جو ہماری زندگیوں میں ہمیں گرانے کی کوشش کر رہی ہے، جو ہمیں اندھے پن میں مبتلا کر رہی ہے، اس سب کو ختم کر کے کہتے ہیں میں تمہیں صبح کا ستارہ دوں گا۔ اور وہ خدا یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میں داؤد کی اصل نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ تو آئے اس صبح کے چمکتے ہوئے ستارے کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اپنے دل کو اندر سے کھولیں تاکہ یہ روشنی ہمارے اندر آئے، جھوٹ فریب ہم اپنی زندگیوں سے دور کریں۔ جب تک یہ جھوٹ اور فریب اور یہ ہماری زندگیوں سے نہیں جائے گا، جب تک یہ دھوکہ بازی ہمارے اندر سے نہیں جائے گی، جب تک ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوششوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم خود کو اوپر اور دوسرے کو نیچا بیٹھا ہوا دیکھنا نہیں چھوڑیں گے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اور نہ یہ روشنی آ سکتی ہے، نہ بلندیاں آ سکتی ہیں۔ یہی پستیاں، یہی گہرائیاں، یہی اندھیرے ہماری زندگی کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن دیکھیں کہ 338 میں جس 338 عیسوی میں جو بیج کلیسیاؤں میں بویا گیا تھا، آج 2000 سال بعد ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع جی جو ہیں وہ کڑوے دانوں کے ساتھ، میٹھے دانوں کے ساتھ کڑوے دانوں کو بڑھتا ہوا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں آپ جیسے اصل بیج، اصل پھل بھی جو ہے اس کے ساتھ نہ کاٹا جائے، کڑوے دانوں کے ساتھ اکٹھا نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ درانتی آنے والی ہے، اب ساری فصل کٹے گی، گیہوں الگ ہوگا، کڑوے بیج الگ ہوں گے۔ ارے آئیں اپنی زندگی میں ہم میٹھا پن لے کر آئیں، ہم وہ کچھ کریں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم وہی کچھ کریں جو ہم بولتے ہیں۔ جو ہم بولتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے تو ہم کسی کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ سے دور ہو رہے ہیں۔ خدا سے تو دور ہیں ہی، ہم اپنے آپ سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جو جھوٹ نہیں بولتا، جو چوری نہیں کرتا، جو دھوکہ نہیں دیتا، وہ اچھا بندہ ہے؟ کیا ہم اس کو اچھا شخص، اچھا انسان کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ عام انسان ہے۔ ہر انسان کو سچا رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے
جو اپنے اندر کو تبدیل کرتا ہے. جھوٹ نہ بولنا یہ اس پر فرض کر دیا گیا ہے. اچھے کام کرنا یہ اس کا اچھا پن ہے. اچھے کام کرنا یہ اس کا اچھا پن ہے. جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، گناہ نہ کرنا یہ اس پر فرض ہے. اسے کہا گیا ہے، ہر انسان کو کہا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو نہیں کرنا. جب نہیں کرنا تو پھر وہ ایک عام انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے. لیکن اچھے کام کرنا یہ انسان کو اچھا انسان بناتے ہیں. اور کسی کی امیدوں کو نہ توڑیں. جسے آپ پر یقین ہے اس یقین کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، وقت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے. ججمنٹ ڈے اتنا قریب ہے کہ اتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کسی وقت کبھی بھی خدا یسوع المسیح کی آمد جو ہے وہ قریب ہے. اور تھیوتھرا کی کلیسیا کے لیے جو انعام رکھا گیا ہے اس کو ہم لینے کی کوشش کریں. دیکھیں، ہم بار بار گناہ کریں گے، بار بار معافی نہیں ملے گی. جب دنیاوی قانون میں ایک انسان بار بار جرم کرتا ہے تو قانون اور تھانوں میں اور باقی جگہ پر اس کو ہسٹری شیٹر قرار دے دیا جاتا ہے. تو ہسٹری شیٹر کی ایک دن معافیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ہمیں ہسٹری شیٹر نہیں بننا ہے، ہمیں بار بار گناہ نہیں کرنا ہے. ہمیں ہمیشہ صدوم کے انجام کو یاد رکھنا ہوگا کہ وہ جب اس کے گناہ انتہا تک پہنچے، جب وہ انتہا تک پہنچ گئے تو وہ بچوں سمیت، بڑوں سمیت، بوڑھوں سمیت، عورتوں سمیت، جوانوں سمیت سب کچھ خاکستر ہو گیا، سب کچھ مٹی ہو گیا. یاد رکھیے ان پر بھی ججمنٹ ڈے آیا تھا. پھر ججمنٹ ڈے جو ہے نوح کے زمانے میں بھی آیا تھا. روز ہماری زندگی میں ججمنٹ ڈے آتے ہیں، روز ہماری زندگی میں نئے دن آتے ہیں. ان نئے دنوں کے لیے نئے دنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، خدا یسوع مسیح کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو ایک بہتر تعلیم نہ دی، ہم نے خدا یسوع مسیح کے اس کلام کو منتقل نہ کیا، اپنے بچوں کے اندر ان کی صحیح تربیت نہ کی، اپنی ذمہ داریوں سے کماحقہ ہم نہ ہوئے، عہدہ برا نہ ہوئے، تو یہ ہماری اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا. میں پاسٹر صاحبان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو نیچے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کلیسیا کی نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی طور پر بھی آپ انہیں تعلیم دیں. انہیں بتائیں چرچ میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے. خاص طور پر بچوں کی، چھوٹے بچوں کی بھی تربیت آپ بتائیں. میں اب آخر میں جو ہے آپ کو ایک سوچ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں کو خدا یسوع مسیح کا وہ کلام کیوں نہیں سکھا رہے، کیوں نہیں دے رہے کہ جس کو دینے کی ضرورت ہے. ایک سوال میں پوچھتا ہوں آپ تمام پیرنٹس سے، آپ تمام ذمہ دار لوگوں سے. میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ اپنے دل کے آئینوں میں خود کو جانچیں اور دیکھیے گا. اور جو بچے، جو جوان میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. دیکھیے گا، کیا آپ میں سے کسی پیرنٹس نے کبھی اپنے بچوں کو صبح 5 بجے اٹھایا کہ اٹھو بچوں بائبل پڑھو، اٹھو بچوں دعا کرو؟ اگر نہیں اٹھایا تو آپ انہیں ایگزام کے لیے کیسے اٹھا دیتے ہیں؟ اٹھو 4 بج گئے ہیں اٹھ جاؤ، اٹھو 5 بج گئے اٹھ جاؤ،
اٹھو 3 بج گئے، اٹھ جو ایگزام کی تیاری کرو، دنیاوی ایگزام کی تیاری کرو. اور وہ جو ازلی امتحان ہے اس کے لیے ہم جرت نہیں کرتے ہیں. ہمارے بچے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں غصہ کریں گے، ہم پر شور کریں گے. سونے دو. 8 بجے اسکول لگتا ہے، کالج لگتا ہے، یونیورسٹی لگتی ہے. 7 بجے اٹھائیں گے. ان کے کپڑے بھی ہم استری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتے بھی پالش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ناشتے بھی تیار ہو رہے ہیں. اور وہ اس قدر لاڈلے ہیں کہ انہیں لاڈلا بنا کر جو ہے اسکول کالج یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے. لیکن 5 بجے ہم ان کو اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے. کوئی پیرنٹس کہ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو صبح کے لیے اٹھائے 5 بجے 4 بجے 3 بجے، لیکن ایگزام کے لیے اٹھائیں. بچہ بچی خود کہیں گے مجھے 3 بجے اٹھا دینا، پاپا مجھے 4 بجے اٹھا دینا، ماما مجھے 5 بجے اٹھا دینا، میرا امتحان ہے. کبھی اس بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرنے کے لیے بھی اٹھ جائیے. میرے بیٹے بیٹیوں خود بھی اٹھ جایا کرو. یہ فکر یہ سوچ میں نہ صرف پیرنٹس کو دے رہا ہوں، ہر ایک کو دے رہا ہوں، اپنی بیٹی بیٹیوں کو بھی دے رہا ہوں. وہ بھی دیکھیں. یہ صرف سوچ کا ایک ایسا فقدان ہے، ایسی کمی ہے کہ جس کو ہمیں پورا کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے. اور میسج بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے، لیکن میں صرف یہی آخر میں بہت زیادہ میرے پاس ابھی بھی پوائنٹس ہیں کہ جن پر بولا جا سکتا ہے، لیکن میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ جڑے رہیے. خداوند یسوع جو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے زندہ کلام پر چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، اور اسی پر ہمیں عمل کرتے رہنا ہے. خداوند یسوع المسیح آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہمیشہ رہے. اور وہ جو ابتدا میں کلام تھا اور جو وہ کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی کلام جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان ٹھہرا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اور وہی کلام آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے. خدا یسوع المسیح اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے کلام کی گہری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. اور جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے یوٹیوب چینلز کو، تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر لیں. اس میسج کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ روحیں خدا یسوع المسیح کے خدا یسوع المسیح کے استقبال کے لیے، اس کی دوسری آمد کی تیاری کے لیے خود کو تیار کر سکیں. خدا میں آپ کی سلامتی ہو. آمین.